اس میں یہ جو الزام ہے یہ میں آپ پہ نہیں لگا رہا، ایکچولی میں اپنی ذات پہ لگا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں، میں صرف ایک طبقے کو دیکھتا ہوں جو اپنا کام کر رہا ہے. اس کام کی تفصیل سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور وہ طبقہ ہے علماء کا اور مولویوں کا، کہ جو ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ نماز پڑھائیں. ان کا کیا کام ہے؟ قرآن پڑھائیں، ناظرہ، جو بیسک مسائل ہیں وہ بتا رہے ہیں نا. آپ اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے، لیکن جو ان کا کام ہے وہ تو کر رہے ہیں. مجھے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں مثال کے طور پہ سورہ نور کو، آیت نمبر 45، جس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایک ہی خاص کیمیکل سے، ایک خاص پانی سے چیزوں کو بنایا، جس میں کچھ رینگنے والے ہیں، جس میں کچھ پیٹ کے بل جن کے رینگنے والے ہیں، پیٹ کے بل چلنے والے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ اور کچھ ہاتھوں پاؤں پہ. اب یہ جو ہے اس کا تعلق بائیو کیمسٹری سے ہے، اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے. یہ ہم کسی مولوی صاحب سے توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو مسلم بائیو کیمسٹ ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ ہمارے جو ڈی این اے ہے، جس کے نیوکلیوٹائڈز 4 ہیں، اے ٹی سی اور جی، ہمارے بندروں کے ساتھ اتنا ڈی این اے کیوں ملتا ہے، ہمارا بلی کے ساتھ کیوں ملتا ہے، انسانوں کا ایون چوہے کے ساتھ کیوں ملتا ہے، باقی جو جاندار ہیں ان کا کیوں ملتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ڈاروینین ایوولوشن ہے کہ اس طرح سے ایوولو ہوئے ہیں، نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم سب کا سورس مٹیریل ایک ہے. تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ سورس مٹیریل ایک ہے تو ریزمبلنس بھی ہوگی. لیکن چونکہ یہ کام میں نے نہیں کیا، کسی بائیو کیمسٹ نے نہیں کیا، اس لیے ایک خلا ہماری فکر میں پڑ گیا. ایسے ہی آپ کو بہت سی آیات اور مل جائیں گی کہ ہم نے ہری ٹہنیوں سے آگ کا انتظام کیا. اگین یہ بھی اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایکولوجی سے ہے. یہ ہوا جو ہے جس میں 21% آکسیجن رہتی ہے، اور آکسیجن جو ہے فائر کے 3 بیسک انگریڈینٹس میں سے ایک انگریڈینٹ ہیں. دنیا میں سے آپ ہرے پتے نکال دیں، آکسیجن ختم، آکسیجن ختم، آگ ختم. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ہرے پتوں سے جو آگ کا انتظام کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے. اب یہ تحقیق کرنا کس کا کام تھا؟ اس کا تو نہیں جس نے قرآن پڑھانا ہے یا عبادت بتانی ہے یا نماز بتانی ہے، اس کا جس کا تعلق ایکولوجی کے ساتھ ہے. تو یہ جو سینس آف فیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی کسی ہم یہ اور بوجھ نہیں ڈال سکتے. وہی علماء ہیں جنہوں نے ہمارے جنازے پڑھانے ہیں، وہی ہیں جنہوں نے ہمارے نکاح پڑھانے ہیں، وہی ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھانا ہے اور قرآن اور سارا. پھر ہم ان سے توقع کریں کہ آپ قرآن کی فلسفی بھی ہمیں سمجھائیں، قرآن کی سائنس بھی ہمیں بتائیں اور سائنس کی ساری برانچیں سمجھائیں. دیٹس جسٹ انفیئر. یہ جان چھڑانے والی بات ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.